ہارون رشید میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ MKM میں پوٹینشیل ہے کہ وہ پنجاب میں بھی ایک اچھی پولیٹیکل بیس بنا سکیں, یا عام الفاظ میں یہ کہ پنجاب میں بھی آنے والے انتخابات میں سیٹیں نکال سکیں؟ لگتا ہے آپ کو ہارون صاحب؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیے حیدر رضوی صاحب نے جو سندھ کے جن شہروں کا حوالہ دیا, وہاں اردو بولنے والے بڑی تعداد میں ہیں اور انہی کے ووٹ انہیں ملتے ہیں. سندھیوں کے یا پنجابیوں کے, بلوچوں کے, پشتونوں کے ووٹ انہیں کبھی نہیں ملے ہیں. جو گلگت اور بلتستان کا انہوں نے حوالہ دیا, وہ بھی کراچی کے شہری تھے, کراچی میں رہنے والے لوگ تھے, ان سے ان کا شب و روز کا واسطہ تھا. 2002 میں بھی اور 2008 میں بھی ہمارے پاس ایسے مواقع تھے کہ جب ہم پنجاب سمیت, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, وہاں پر آزاد نشستوں پر جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو خریدا جا سکتا تھا, اور خرید کر وہاں پر ان پر MQM کا ٹیگ لگا کر وہاں پر اپنی پریزنس کو ثابت کیا جا سکتا تھا, جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب کی کوئی بہت بڑی فالوئنگ سندھ میں نہیں ہے, پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, مگر وہاں کے وڈیرے ایک جگہ بیٹھتے ہیں, ایک کلیکٹیولی وہ بیٹھ کر حکومت بنانے کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں, اور وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ سب اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی ان کا مینڈیٹ بھی ہے وہاں پر. مجھے بتائیں کہ کیا مینڈیٹ ہے PMLN کا سندھ میں, مگر سندھ میں ان کا وزیر اعلیٰ بھی رہا. میرے خیال سے کبھی اس بات پر ہمارے تجزیہ نگاروں نے یا دانشوروں نے قلم نہیں اٹھایا کہ یہ جو خریدا ہوا مینڈیٹ ہے یہ دراصل مینڈیٹ نہیں ہے. اور جو جماعتیں گراس روٹ لیول سے UC ناظمین کاؤنسلر سے اگر نکلتی ہوئی آ رہی ہیں تو اس کو عصبیت کا نام دیا جائے. انہوں نے اپنا رویہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ پہلے سے بہتر بنایا ہے, اور اس کا انہیں فائدہ بھی پہنچا ہے, اور اپنا رویہ بہتر بنا لیں گے اور فائدہ پہنچے گا. اگر یہ کسی تجزیہ نگار کے بارے میں یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ نون لیگ کی حمایت کرتا ہے یا فلاں کی حمایت کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے, کم از کم میرے بارے میں مؤدبانہ عرض کروں گا یہ بات درست نہیں ہے. میں نواز شریف کو ایک جینوئن لیڈر نہیں سمجھتا. پاکستان کی جو سیاست ہے, اور میرے خیال سے اس کو ہارون رشید صاحب بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جو جاگیردار وڈیرے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ تو پاکستان کی کانسٹیٹوئنسیز کو رجواڑے سمجھتے ہیں, اور ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کانسٹیٹوئنسی کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے. عوامی رائے مانگتا ہی کون ہے؟ جتنے ان کے ہاری مظاہرے ہیں وہ ان کے ووٹر ہوتے ہیں, اور وہ مجبور ہیں ان کو ووٹ کرنے پر. تو وہ تو جمہوریت کے نام پر گن پوائنٹ پہ مجبور ہیں, یعنی بھائی وہ ان کے پاس غلام ہیں, بانڈڈ لیبر ہیں ان کی. ان کی برتری یہ ہے کہ اس کی تنظیم غیر معمولی طور پر اچھی ہے, ٹریننگ اچھی ہے, کوہیژن ہے, بہت رابطے بہت ہیں, محنتی لوگ ہیں, پالیٹکس کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. یہ فل ٹائم سارے پولیٹیشین ہیں اور باقی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. لیکن یہ میرا خیال درست نہیں ہے کہ اب یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اب پالیٹکس میں جب لوگ 30-32 سال تک رہتے ہیں تو پھر وہ غریب نہیں رہتے. ہارون رشید صاحب نے فرمایا کہ جو 30 سال 32 سال جو ہے وہ پالیٹکس میں رہتا ہے وہ غریب نہیں رہتا یا مڈل کلاس نہیں رہتا. وہ میں ہارون رشید صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں, ہارون رشید صاحب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, اور میرے تمام اثاثوں کی چھانبین مکمل طور پر ہو, مکمل طور پر, اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ہے یا ہارون رشید صاحب کے پاس زیادہ ہے. کیونکہ ہارون رشید صاحب کی ساری زندگی تو صحافت میں گزری ہے, اور ان کے پاس کوئی بہت بڑا ذریعہ آمدنی پہلے نہیں تھا اور بعد میں انہوں نے ڈیولپ کیے. تو میرے جو ذریعہ آمدنی ہے, میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کی ہر ایجنسی کو آپ کے پروگرام کے تحت سے کہ آگے مجھے چیک کریں. میں 30 سال سے, میں بھی 25 سال سے پالیٹکس میں ہوں, APMSO کا کارکن ہوں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ہارون رشید صاحب کے اثاثے مجھ سے زیادہ نکلیں گے. ہارون صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ذاتی گفتگو اچھی نہیں ہے, میں نے ان کی بات نہیں کی تھی, میں نے نام لے کے حوالہ دیا تھا جو آسودہ حال لوگ ہیں. جب لوگ پالیٹکس میں اتنا طویل عرصہ رہتے ہیں انہیں کاروبار کرنے کی اپرچونٹیز ملتی ہیں, سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے, مارکیٹ کا شعور حاصل ہوتا ہے. اس میں یہ نقطہ انہوں نے کہاں سے نکال لیا کہ میں کوئی منفی حوالہ دے رہا ہوں. رہ گئی تحقیق تو وہ سب لوگوں کی ہونی چاہیے, جرنلسٹوں کی بھی ہونی چاہیے. کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ ہوگی, اور جس کے پاس کوئی ناجائز دولت ہے وہ بحق کے سرکار ضبط کی جانی چاہیے.
اگر میرے معاملے میں بھی کوئی ایسا ہو تو ضرور ضبط کی جانی چاہیے. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر ایسا ہوگا. میں ہر روز 7 دفعہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے وہ مشکوک رزق سے اور اس کے حرام سے بچائے رکھے. دیکھیں میں گزشتہ 8 برس سے پارلیمنٹ میں ہوں. میں نے کوئی سرکاری مراعات نہیں لی, نہ ایم کیو ایم کے کسی ایم این اے ایم پی اے نے کوئی سرکاری مراعات لی ہے. میں نے کوئی پلاٹ پرمٹ کی سیاست نہیں کی, نہ میری پارٹی کے کسی رکن نے کی ہے. ہاں دیگر لوگ ہیں, ایسے صحافی بھی ہیں, ایسے تجزیہ نگار بھی ہیں, ایسے سو کال دانشور بھی ہیں کہ جنہوں نے سرکاری مراعات لیے ہیں, سرکار سے پلاٹ لیے ہیں, اور یہ بیٹھ کر کہا بھی ہے کہ جناب جب میرے اوپر برا وقت تھا میں نے سرکار سے پلاٹ لیے, اب میں آسودہ حال ہوں تو لہٰذا میں پلاٹ کی قیمت سرکار کو واپس کرنے کو تیار ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے نہیں, یہ آدمی کے کردار کا تجزیہ تو اس کے مشکل وقت میں ہوتا ہے. آسودہ حالی میں تو کسی کے کردار کا تجزیہ نہیں کر سکتے آپ. جب پیٹ کو روٹی ہو بھائی تو ہر چیز ہری ہری دکھائی دیتی ہے. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو تب پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سربلند سرفراز ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان ایم کیو ایم کے اوپر لوگوں نے تمام الزامات لگائے, کرپٹ کوئی الزام نہیں لگا سکا کہ ایم کیو ایم کرپٹ. تو یہ کہہ کر گزر جانے کی اجازت میں ہارون رشید صاحب کو کیسے دے دوں کہ جو 30 برس سیاست میں ہے وہ آسودہ حال ہو جاتا ہے. ہارون صاحب آپ یہ الفاظ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح نہیں کہے تو واپس لے لیں تاکہ پھر میں ڈیبیٹ کو نہیں, میں بالکل واپس نہیں لوں گا. اور میرے بارے میں یہ جتنا چاہیں جو مرضی کہیں, میں ہوا سے نہیں آیا ہوں. میں 40 سال سے ان گلیوں بازاروں میں پھر رہا ہوں اور خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے اور ہر اس چیز سے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. میں نے صرف ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں نے ذاتی طور پر کبھی کوئی پلاٹ نہیں دیا ہے. این بلاک اگر کبھی ملا تو وہ میں نے لیا ہے اور وہ بھی میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اگر ان کے حامیوں نے غلط معنی پھیلائے, میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی, اور یہ جتنی چاہیں کوشش کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اب انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا, اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے بات کر لیں. تمام ڈسکریشنری جو مراعات ہیں ریلوے میں ہیں, پی آئی اے میں ہے, اور جو پلاٹ ملتے ہیں مختلف پروفیشنز میں, وہ سارے جو ہیں بند ہونے چاہیے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں پھر دہراتا ہوں, اس کی مارکیٹ کی پرائس کا تعین کر لیا جائے. اگر بیک مشت نہیں تو بالاقساط, میں تو سب واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد جھگڑا کیا رہ جاتا ہے؟ اور آپ کے جو لوگ ہیں, میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے متعدد نے بہت سی مراحت حاصل کی ہیں. بھتہ تک تو آپ جمع کرتے ہیں یار کراچی سے. اب یہ بات وہیں پر آ گئی, اس میں دوبارہ ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہوں, لیکن کئی بات اور چلی گئی. مطلب ہم تو اگر لوگوں سے لے لے تو اعتراض ہے, کوئی سرکار سے لے لو تو ٹھیک ہے. بھتہ لیتے ہیں یار, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ سرکار سے بھتہ لے رہے ہیں جناب, آپ کا ایک پرابلم ہے, میں آپ کے معاملے میں انصاف سے بات کرتا ہوں اور آپ اس کو گوارا نہیں کرتے. سولجر جو کتاب لکھی ہے آپ نے تو سرکار سے اس کا بھتہ لیا ہے, پیسے لے کے تو کتاب لکھی ہے. اگر میں نے سرکار سے کتاب کے کوئی پیسہ لیا ہو تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو, اور اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ پہ خدا کی لعنت. پھر آپ نے پلاٹ لیے, وہ آپ تو سرکاری طور پر بھتہ لے رہے ہیں. میں نے کبھی کوئی بھتہ نہیں لیا. تمام اخبار نویس یہ بات جانتے ہیں, جو میرے ساتھی ہیں, جو میرے جونیئر ہیں, میں نے الحمدللہ کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. حل بنتی ہے. مجھے پتا ہے کہ عمران خان کی تکلیف کسی کو کیوں ہے. ہارون رشید صاحب تو ایڈوائزر ہیں عمران خان صاحب کے, تو جو ان کے تجزیے ہیں اس کا تو اینگل بھی ہے اور ان کا پولیٹیکل بائز بھی ہے. تو عمران خان صاحب پہ تو بات کر, ان کے 4 کالم چھپتے ہیں, 3 کالم عمران خان کی مدح سرائی ہوتی ہے, مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے ان کو یہ اینگل لینا ہے. مجھے ذرا اس بات کی وضاحت کرنے دیجئے جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہی ہے. میں عمران خان کو اون کرتا ہوں, یہ درست ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے نا میرے بھائی, کوئی حرج نہیں ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ تجزیہ نگار کی کیپیسٹی میں ہوں, اگر آپ اپنا پولیٹیکل بائس ایکسپٹ بھی کرتے ہوں, آپ سرکاری مراعات بھی لیتے ہوں, آپ کتابیں بھی لکھتے رہے ہوں پیسے لے کر, تو پھر ہم آپ کو تجزیہ نگار کیسے تسلیم کریں؟ آپ بالکل نہ مجھے تسلیم کریں. او حضور, آپ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ میرے جیسے آدمی کو اگر آپ تسلیم کر لیں تو میری تو کوئی وقت ہی نہ رہی. نہیں اللہ آپ بات کرتے ہیں, آپ مجھے کیسے تسلیم کریں گے؟ آپ ایک پارٹی کے کارندے ہیں, آپ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ پارٹی بھی ایسی جو تشدد پہ یقین رکھتی ہے, آپ مجھے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟
آپ مجھے تسلیم کر لینا, مجھے جرنلزم چھوڑ دینا چاہیے. اگر میں ان اخبار نویسوں میں شامل ہو جاؤں جو آپ کی تعریف میں لکھتے ہیں, خدا مجھے اس دن سے پہلے موت دے دے. تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت کے آدمی ہیں, تو ان کو تجزیہ نگار آدمی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے تجزیہ نگار مانے. جب ان کا ایک آپ کا ماننا نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ کا ایک مخصوص رخ ہے, تو پھر یہ تجزیہ نگار کیسے ہو گئے میرے بھائی؟ کیونکہ یہ تو ضیاء الحق کے بھی حامی رہے ہیں. کبھی نہیں رہا, میں نے ایک لفظ کبھی ان کی حمایت میں نہیں لکھا ان کے دور اقتدار میں, ایک لفظ نہیں لکھا. یہ سفید جھوٹ ہے. سولجر جو آپ نے لکھی کتاب, سائلنٹ سولجر نہیں لکھی آپ نے. اگر میں نے نہیں سائلنٹ لکھی, سولجر لکھی میں نے نہیں لکھی, تو آپ کی سائلنٹ سولجر حضور میں نے نہیں لکھی, یوسف نے لکھی ہے. آپ باقاعدہ آن ریکارڈ رب اللسان صاحب ضیاء الحق کی اس کے جناب والا وہ کتاب ضیاء الحق کی شہادت کے 1.5 سال بعد لکھی گئی. ان کے دور اقتدار میں ایک لفظ کبھی میں نے ان کی حمایت میں نہیں لکھا. شہید سمجھتے ہیں یہ ضیاء جی الحق میں انہیں شہید سمجھتا ہوں. اپنے ووٹر کو آپ کیا ریزن دیں گے, یا پنجاب کے اس کو کہ نون کو ووٹ نہ دیں؟ سیدھی سی بات, کنکلوڈنگ ریمارکس. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس کی پارٹی, ہمارے پاس جو فکر و فلسفہ ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ہے. ہم الیکٹیبلز اور نوٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے, ہم پیسے کی سیاست نہیں کرتے, ہم جاگیردار وڈیروں کی سیاست نہیں کرتے, عام آدمی کی سیاست کرتے ہیں. اور اگر اس ملک میں کسی کے پاس کوئی گورننس ماڈل ہے تو وہ گورننس ماڈل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے 4 برسوں میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر ہمیں گورننس ملتی ہے تو ہم اپنے علاقوں کو, گلیوں کو, محلوں کو, شہر کو, ملک کو ایسے ترقی دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو اکنامک ماڈل ہے وہ ہم نے دیا ہے. ہمارے جو نعرے ہیں وہ وزارتوں کے لیے نہیں ہیں, ہم نے عوامی سیاست کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی پرائس ہو, چاہے وہ RGST ہو, چاہے پاکستان کی معیشت ہو, چاہے وہ لینڈ ریفارم بل ہو, چاہے ڈی ویپنائزیشن ہو. یہ وہ سارے ہمارے مطالبات اور ہمارے نظریات ہیں جس کا باقاعدہ اعادہ ہم نے قانون بنا کر پارلیمنٹ کی ٹیبل کرنے کے ساتھ ہم نے اس کی بات کی ہے. ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتے. ہمارے قائد تحریک جناب الطاف حسین جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ہم نے کر کے